جس کے فضل و رحم کرم اور قرض کی بدولت آج پھر سے ہم یہاں پر جمع اکٹھے ہیں تاکہ ہم وہاں مل کر متفق ہو کر ہم خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری گواہیوں کا عزت و جلال صرف اور صرف یسوع مسیح کی پاک ذات کو ہے۔ اس میں بڑھوتی کسی انسان کی نہیں، کسی بشر کی نہیں، کیونکہ بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ خداوند غیور ہے اور وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، اور جب وہ غیرت رکھتا ہے تو وہ اپنے نام کی خاطر معجزات کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان گواہیوں کا سارا سیرا جو جلال ملتا ہے وہ یسوع مسیح کے نام کو ہے، جو اپنی قدرت کو طرح بطرح مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا، آشکارا کرتا ہے۔ تو جلال ہم خدا کے نام کو دیتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت، اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے کہ خادم کی فرما برداری جو ہے وہ خدا کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے، اور کیسے ایک خادم بابرکت خادم بن سکتا ہے، کیسے خادم دوسروں کے لیے برکت کا، نجات کا سبب اور وسیلہ ٹھہر سکتا ہے۔ تو آئیے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بزرگ یسایہ بن آموس کا صحیفہ، اس کا 50واں باب اور اس کی 4 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ یسایہ بن آموس کا لکھا ہوا صحیفہ، اس کا 50 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے: خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے باندوں کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خداوند نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس کتاب کا لکھنے والا بزرگ یسایہ جو آموس کا بیٹا ہے، یہ وہ ہستی جس کا شمار انبیاء اکبر کے اندر ہوتا، اور یہ وہی ہستی ہے جس نے یسوع المسیح کی پیدائش کے بارے میں اور یسوع المسیح کی مصلوبیت کے بارے میں نبوتی طور پر خداوند کے آنے والے حالات، اس کی ولادت اور اس کی مصلوبیت کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور وہ اس بات کو بخوبی طور پر جانتا ہے۔ اگر ہم یسایہ ہی کے صحیفے میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، اس نے میرے لبوں کو چھوا، اس نے میرے ہونٹوں کو چھوا تاکہ میں بولنا سیکھ سکوں۔ اور بزرگ یرمیہ اس بات کو بیان فرماتا، اس نے میرے لبوں کو چھوا اور میں اپنے کلام کو میرے ہونٹوں پر رکھا، جس میں بنانے، ڈھانے، گرانے اور تعمیر کرنے کی قدرت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر 2 باتیں ملتی ہیں، ایک زبان ہے اور دوسرا کان ہے۔ اور میڈیکلی طور پر جو انسان گونگا ہوگا وہ بہرا بھی ہوتا ہے، اور جو بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک ہی شخص کے اندر اس ٹائم پوری ہوتی ہیں جب وہ یا تو وہ زبان سے بول نہ پائے، اس ٹائم اس کا کان جو ہے وہ سننے کی سکت سے وہ بالکل بند ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ بات بھی کریں وہ سن نہیں سکتا ہے، اور جو بول بھی نہیں سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، میں ایمان لایا اور کس لیے بولا، اور جو ایمان لاتا ہے وہ بولتا بھی ہے اور خدا کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس نے مجھے شاگردوں کی زبان بخشی۔ اگر آپ زبان کے بارے میں دیکھیں تو زبان کے بارے میں بہت کچھ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، عہد عتیق کے اندر، عہد جدید کے اندر۔
آپ کو زبان کے بارے میں بہت کچھ نظر آتا ہے. کیوں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی؟ کیونکہ ایک اچھا شاگرد جو ہے وہ وہی بات بولے گا جو وہ اپنے استاد کو کہتے ہوئے سنے گا. اور اگر آپ نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں، شاگردوں نے وہی تعلیم کا پرچار کیا جو انہوں نے یسوع المسیح سے تعلیم پائی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، پالوس رسول بھی اس بات کو بیان کرتا، اس خدمت کو جو بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے ملی ہے، اب وقت ہے کہ اس خدمت کو چمکا دی. اور اچھا شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی بات کو سنتا ہے، سیکھتا ہے. اور پرانے عہد نامے کے اندر پہلے سائمول کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ایک ایسی ہستی کا ذکر ملتا ہے جو ابھی کم سن عمر کا ہے، بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا نام سائمول ہے، جو ہنا کا بیٹا اور الکانا کا جو ہے وہ بیٹا ہے جو ہنا سے پیدا ہوا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا منت کے سبب سے جب ہنا نے اسے کائن کے سپرد کیا تاکہ وہ ہمیشہ خدا کا ہو کر رہ جائے. اور لکھا ہوا ہے سائمول اس ٹائم خدا کے گھر میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر عہد کا صندوق دھرا ہوا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے سائمول نے اس ٹائم خدا کی آواز کو سنا ہے. شاید اسے اس ٹائم اس چیز کا امتیاز نہیں ہے اور اس بات پر گمان کر رہا ہے کہ شاید یہ آواز ایلی کائن کی ہے جس کی زیر صدارت کے اندر میں خدا کے کلام اور اس کی احکام اور اس کی شریعت کے قانون کو سیکھ رہا ہوں، جس کے سایہ میں رہتے ہوئے میں خدا کی قربت اور خدا کا عرفان حاصل کر رہا ہوں. وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ شاید یہ ایلی کائن کی آواز ہے. لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ تو بھی اس ٹائم فرما بردار ہے. ایلی کائن کا استاد کا فرما بردار ہے، لیکن ایلی کائن کیونکہ خدا کا فرما بردار ہے. اور ایلی وہ بات کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا جب دوبارہ سائمول کو خدا نے پکارا، پھر دوبارہ گیا اور جب تیسری بار کہا تو لکھا ہے ایلی کائن نے کہا جا، اب جب تجھے آواز آئے تو یہ کہنا کہ خدا تیرا بندہ حاضر ہے. اور لکھا ہوا ہے اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی. زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ظاہر قاتل سے بھری پڑی. اور ظاہر قاتل وہ ہے جو ذرا بول دے اور ایک منٹ میں زہر انسان کے اندر منتقل ہو جائے اور انسان کے اندر موت واقع ہو جائے، اسے زہر قاتل بولا جاتا ہے. اور اگر بائبل مقدس کے اندر پڑھے تو لکھا ہوا ہے زبان ایک ایسا عضو ہے جسے چھوٹا سا عضو بولا گیا ہے. اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا عضو جو ہے یہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے. اس لیے سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے اور تو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کر، اپنی زبان کو کیا کر، بدی سے باز رکھ. اور وہ کہتا ہے بولنے سے پہلے سوچ کہ تو کیا بول رہا ہے. تیرے الفاظ جو تیرے منہ سے نکلتے ہیں، اگر در حقیقت میں خدا نے تجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے تو پھر بولنے سے پہلے تو سوچ کہ تو بول کیا رہا ہے، تو بول کیا رہی ہے. ہم بولنے میں جلد بازی کر دیتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ ہم نے کیا بولا ہے. ہم بھول جاتے ہیں لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا ہے. خدا کے بندہ نے اس مرتبہ کلام کو بیان کیا تھا. میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں اور جو بات دل کو چھو جائے میرے خیال میں اسے بیان کرنے سے بھی شرمانا نہیں چاہیے. بھائی صاحب نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے لبوں سے بڑبڑانا شروع کیا. اس ٹائم جب وہ بیابان کے اندر ہے اور ان کی بڑبڑاہٹ کا سبب یہ ہے انہوں نے خدا کی قدرت کو حقیر جانا. ان معجزات کو جو خدا نے ان کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف مصر میں سے نکلنے سے پہلے بلکہ مصر ہی میں خدا نے ان کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات کیے. اور خدا نے اپنی لافانی لاسانی اتم قدرت کے سبب سے ان کی آنکھوں کے سامنے بحر کلثم کو چیر کر رکھ دیا اور ان کے لیے
اس ٹائم میں پانیوں کے اندر اس نے رستے بنائے. خدا نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان سارے عجائبات کو کیا اور فرعون اور اس کے سپاہیوں اور اس کے رتھوں کو جو ہے اس نے پانی کے اندر مار گرایا. انہوں نے سارا کچھ دیکھا. خدا کس طرح آگ کے زیتون کے اندر ہو کر اس ٹائم فرعون اور بنی اسرائیل کے درمیان ہی کھڑا رہا. انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا ہے لیکن تو بھی وہ زبان سے بڑبڑا رہے ہیں. انہوں نے خدا کے کلام کی بے قدری کی ہے اور اپنی زبانوں سے شکر گزاری نہیں کی ہے بلکہ بڑبڑانا شروع کیا. اور بڑبڑاہٹ کا سب الفاظ یہ تھے کہ ہم بیابانوں میں مر جاتے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے. اور وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ جو ان کے درمیان چل رہا ہے وہ خدا غیور خدا ہے. وہ یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ جس نے وعدہ کیا کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، وہ اس بات کو بھول گیا کہ وہ خدا دار حقیقت وعدوں کا سچا خدا ہے. اور انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا، زبان سے الفاظ ادا کیے کہ اگر بیابانوں میں مر جاتے تو بہتر تھا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے جو کچھ تو بولتا ہے تیرے لیے ایسا ہی ہو جائے گا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے انہوں نے بولا ہے، بڑبڑایا ہے، اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ بیابانوں کے اندر ہی مر گئی. ان کی اموات بیابانوں کے اندر ہوئی ہے اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کا نوالہ بن کے رہ گئی. اگر آج بھی ہم بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچیے گا کہ ہم بول کیا رہے ہیں. آج ہمارے الفاظ جو ہیں وہ باپ برکت، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے صادق کے الفاظ زندگی بخشتے ہیں، وہ برکت بخشتے ہیں. اگر ہم صادق ہیں، اگر خدا ہماری زبانوں کو شاگرد کسی زبان خدا نے ہمیں بخشی ہے تو پھر ان الفاظوں کے اندر برکت بھری ہونی چاہیے تاکہ لوگ ان الفاظ کے وسیلہ سے خدا کی قربت میں آ سکیں. لیکن ہماری زبان کیا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے تو ایک ہی زبان سے، ایک ہی عضو سے تو خدا کے نام کی تعریف بھی کرتا ہے، تو خدا کے نام کو جلال بھی دیتا ہے، جلال بھی دیتی ہے، خدا کے نام کی بڑھوتی بھی کرتی، خدا کے نام کی مدح سرائی بھی کرتی، خدا کے کلام کی منادی بھی کرتا، خدا کے کلام کی پرچار بھی تو کرتی ہے. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے ایک ہی زبان سے خدا کے نام کو تو جلال دیتا ہے اور ایک ہی زبان سے تو کیا کرتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی زبان سے دعا سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن دوسرے ٹائم میں اس زبان سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو بد دعائیں بھی دیتے ہیں. ایک ٹائم ہم کہتے ہیں خداوند آپ کو بھائی صاحب بڑی برکت دے. ایک دعا میں ہم کہتے ہیں جی بہن خداوند کا ہاتھ سدا آپ پر بڑھا رہے، آپ کی مرادیں، آپ کی لالشائیں پوری ہوں، آپ روحانی اور جسمانی اور مالی طور پر آپ برکت ہوتے چلے جائیں. لیکن دوسرے ہی ٹائم میں جب ہماری کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اسی زبان سے جس سے ہم لوگوں کے لیے برکت کے الفاظ ادا کر رہے ہیں اسی زبان سے ہم کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بائبل کے اندر لکھا اسی زبان سے ہم لوگوں کو بد دعا بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا آج ہماری زبان جو ہے وہ خدا نے شاگردوں کسی بخشی؟ اور اگر شاگرد کی زبان بخشی ہے تو اچھا شاگرد وہی بات بولے گا جو اس کا استاد بتائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ہمارا کمار، ہمارا بنانے والا اور ہمارا نئے عہد نامے کے مطابق ہمارا استاد جو ہے جس کے بارے میں لکھا ہے وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور جو کچھ وہ باپ سے سنے گا وہ ہی تمہیں بتائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر ہمارا بنانے والا یسوع بن آموس کے صحیفہ کے مطابق ہمارا کمار خدا ہے اور پاک روح ہمارا استاد ہے جو آسمانی بات کی دل کی باتیں ہم پر آشکارا کرتا ہے. تو پاک روح کس کی باتیں بیان کرتا ہے؟ لکھا وہ وہی بات کہے گا جو وہ خدا سے سنے گا. تو ہمارا استاد کون ہے؟ پاک روح ہے. تو پاک روح کیا آج جو پاک روح ہمیں کہتا ہم وہ بولتے ہیں؟ پاک روح تو کہتا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ لے تو بول کیا رہے. بائبل کے قانون کے مطابق پاک روح تو بیان کرتا ہے کہ تو کیا کر، ایک ہی زبان سے لوگوں کو بد دعا نہ دے بلکہ جو دعا خدا نے تیرے اندر برکت کے سمے میں رکھی ہے وہی دعا ہے. کیونکہ لکھا ہوا ہے ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکلتا، ایک چشمے میں ایک ہی طرح کا پانی نکلتا ہے. لیکن ہماری زبانوں سے کس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں؟ برکت کے بھی نکلتے ہیں اور
لعنت کے بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول بیان کرتا ہے ہم باتوں ہی باتوں میں اسے علانیہ مسلوب اور ذلیل کرتے ہیں، اور ہم باتوں ہی باتوں میں ہم خطا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سایہ بیان کرتا ہے خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مدد صرف جو ہے فائنینشلی طور پر، مالی طور پر، کسی کو روپیہ پیسہ دے کر، کسی کے گھر میں راشن گروسری ڈلوا کر، کسی کو کپڑے پہنا کر ہم جو ہے تھکے ماندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے تیری دعا کے الفاظ ایسے مؤثر بابرکت ہوں کہ سننے والوں پر خدا کا فضل ہو جائے۔ ہم صرف مالی طور پر نہیں، اگر ہم اپنے الفاظ سے کسی کو تسلی دے دیں تو میرے خیال میں اس کا زخم، اس کا گھاؤ، اس کی بیماری جو ہے وہ آدھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اور کسی کے پاس جا کر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی خداوند آپ کو سلامت رکھے، خداوند آپ پر اپنے فضل کو کرے، خدا آپ کو زندگی دے، خدا آپ کو صحت دے، اور کی پریشانی سے یہ بول دیا جائے بھائی پریشان نہ ہو، تیری فکر ہو، تیری پریشانیوں کا اٹھانے والا اسرائیل کا خدا زندہ ہے، اسے یہ کہہ دیا جائے تیرا راکھا، تیرا محافظ ہے جس کے بارے میں لکھا وہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے۔ اگر کسی کو یہ الفاظ کہہ دیے جائے کہ وہ خدا اس ٹائم تیرے پاس اور تیری دعا کو سننے کے لیے ہے تو اس کا ایمان، اس کا حوصلہ کہاں تک بلند ہو۔ مجھے پتا ہے ایک ٹائم جب ہم 2-3 ماہ پہلے ہم بھارچونی میں عبادت کروا رہے تھے اور وہاں پر ایک ایسی فیملی آئی جنہوں نے رونا شروع کر دیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں۔ تو اسی جگہ پر میں نے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی، میں کہ جی جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہ آپ کو دیتے ہیں، اور وہ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ بائبل کے اندر لکھا ہے میرا اور آپ کا خدا یہ ہوا یری ہے۔ یہ اس ٹائم موت ابھی ہم دعا کر کے کمرے کے اندر گئے، اور اس ٹائم وہ بڑے پریشان، ان کے پاس چندہ ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ہمارے بچے جو ہے وہ بھوکے گھر بیٹھے ہوئے اور ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم کہاں سے ان کے کھانے کے لیے لے کے جائیں۔ اور جب ان کے لیے دعا کی، ان کو خدا کے کلام کی باتیں تھوڑی سی بیان کی اور انہیں دعا کے ساتھ رخصت کیا، تو بھارکونی میں سارے جانتے ہیں کہ کالے گجر کی دکان ہے دودھ والے کی، وہ وہاں تک گیا اور ایک شخص جو ہے انہیں ملا ہے، کہتے جی اصل جانتے بھی نہیں، نہ کبھی ہماری ان کی اس کے ساتھ واقفیت ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ جو وہ ہم سے ملے اور ہم نے ان سے سلام دعا لی اس نے ہم سے، اور بچوں کا پوچھا تو کہتے جی ہم نے کہا جی شکر ہے خدا کا سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو کہتا اس نے اپنی جیب سے 5,000 روپیہ نکالا، اور جا کہتا اس کی مسز کہتی دونوں میاں بیوی آئے، کہتے انہیں 5,000 روپیہ میرے کو پڑھایا، تو میں کہتا بہن ہے میرے کو رکھ کے جا کے بچہ کو جڑا تھوڑا بہت زیادہ کچھ چیزاں کھان پی نہیں لے، اور وہ اسی ٹائم واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے جو الفاظ کہے تھے خدا نے ان الفاظ کو سنا ہے، کہتے ایک کدی جانتے ہی کدی دیکھے ہی نہیں، ملے ہی نہیں، اور خدا نے اس کی مدد کی ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے یہ الفاظ بول دیں تو خدا ان الفاظ کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دے۔ اور آگے لکھا ہوا اس نے میرے کان کیا شاگردوں کی طرح کھولے ہیں، اس نے بہت صبح مجھے جگاتا اور میرا کان لگاتا تھا کہ شاگردوں کی طرح سنو۔ کیوں سنو؟ کس کے لیے سنو؟ بات یہ ہے کہ وہ آپ کی زبان کو شاگرد کی بخشتا ہے اور پھر کان کھولتا ہے تاکہ ہم سنیں۔ کیوں سنیں اور کس کی سنیں؟ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی سننے سے زیادہ کس کی آواز سننا پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ گانے گانا پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں کے اندر جب تک گانوں کی آواز نہیں آتی ہے ہم سے کام ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان کے کان جو ہے وہ ان چیزوں کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب صبح سویرے اٹھ کر ہم گیت لگاتے ہیں اور ہماری صبح کا آغاز جو ہے وہ خدا کے کلام کو سننے سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کان کھولتا ہے۔ آج انسان ہونے کے ناطے ہم کس چیز کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں؟ کیا سائمول کی طرح خدا کی آواز کو سننے کا، کیا نوح کی طرح خدا کی آواز کو سن کر اس پر ایمان لانے کے سبب سے؟ ہم کس کی آواز کو سنتے ہیں؟ اگر خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو خدا کی آواز یہی ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ۔ لیکن جب شیطان کی آواز کو سنے تو وہ کیا کہتا ہے؟ باہر حالات بہت کٹھن ہیں، باہر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ لیکن خدا کی جب سنتے تو خدا کیا کہتا ہے؟
میں اب سے اب تک آمدنت میں بھی تیرا محافظ و تیرا رہنما ہوں گا. لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا کان ہٹا کے جب شیطان پر لگایا جائے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ باہر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں. تو اگر خدا کی سنیں گے تو زندگی پائیں گے، اگر خدا کی سنیں گے تو برکت پائیں گے، اگر خدا کی سنیں گے تو خوشحالی آئے گی، اگر خدا کی سنیں گے تو بیماریوں سے نجات، بیماریوں سے شفا پائیں گے. اگر حنا کی طرح خدا کی آواز کے شنوا ہوں گے، خدا مراد و لالشاؤں کو پورا کرے گا. اگر ابراہیم کی طرح خدا کی آواز کو سن کر اس کا یقین کریں گے، خدا اپنے وعدوں کو ہماری زندگیوں کے اندر پورا کرے گا. اگر خدا کی آواز کو تمئی کے بیٹے برتمئی کی طرح سن کر اس پر ایمان لائیں گے تو یقیناً بندنوں سے رہائی پائیں گے. لیکن اس ٹائم جب ہم خدا کی آواز کو سنیں گے اور سن کر اسے اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دیں گے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو میری سنتا ہے، کیونکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہوا وہ مصیبت سے محفوظ رہے گا. اور ہم خدا کی آواز کو سنیں گے تو ہم مصیبتوں سے بھی محفوظ. اور مکاشفہ کی کتاب پہلے باب کی 30 آیت کے اندر لکھا ہوا مبارک ہے وہ شخص جو خدا کی آواز کو سنتا. کیا آج ہم اچھے شاگردوں کی طرح سننے والے ہیں؟ یشوع کے بارے میں لکھا ہے وہ موسیٰ کی سنتا اور موسیٰ خدا کی سنتا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے موسیٰ نے اس کا نام ہوسیہ سے بدل کر اس کا نام یشوع رکھ دیا تاکہ وہ آنے والے دنوں میں بنی اسرائیل کا رہنما، بنی اسرائیل کا لیڈر بنے. اور میرے عزیز بہنوں اور میرے بھائیوں، خدا مجھے اور آپ کو بھی باپ برکت کرنا چاہتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو بھی بلندیوں پر لے کر جانا چاہتا ہے. لیکن آئیے آج شاگردوں کی طرح ایک اچھے شاگرد بن کر اپنے استاد کی تابعداری میں رہیے. وہ استاد جو ہمارا پاک روح ہے اس کی تابعداری میں رہیے، تاکہ خدا جس طرح نبیوں رسولوں کے وسیلہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرتا، خدا اسی قدرت کو وسیلہ سے ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے وسیلہ سے خدا پورا کرے اور لوگوں کے بندھن و جوئے ٹوٹے اور لوگ خدا کی قربت میں آ کر آپ کے وسیلہ سے خدا کے نام کے عزت و جلال دے سکیں. تو خروج کی کتاب میں لکھا ہے اگر تم میرے کام کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے تو لکھا ہوا ہے میں تیرا خدا تیرے ساتھ وعدہ کرتا کہ میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کروں گا اور تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. میں وبا اور تبالی کو ڈانٹوں گا کیونکہ میں ہی تیرا خدا تیرا شافی خدا ہوں. لیکن ساری برکات کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہے اگر تم میری بات سن کر میرے حکموں پر عمل کرے گا. سننا بھی ہے اور سن کر عمل بھی کرنا ہے. تو باپ برکت وہی ہوتی ہے جو سن کر عمل کرتے ہیں. اگر استاد شاگرد کو کہتا جائے بیٹا یہ کام ایسے کرنا ہے تو شاگرد سن لے اور اگر اس پر عمل نہ کرے تو کیا وہ کچھ کام سیکھ سکتا ہے؟ دنیاوی طور پر کام سیکھ سکتا ہے. استاد چاہے جو مرضی کرتا لیکن چاہے شاگرد استاد کے ساتھ ساتھ ہو، لیکن اگر وہ استاد کی باتوں کو فالو نہیں کرتا ہے تو کیا وہ کچھ آگے آنے والے وقت میں کچھ وہ کر سکتا ہے؟ کامیابی اس کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے؟ نو. کامیابی اسی سبب سے اسے ملے گی جب وہ استاد کی بات پر عمل کرے. تو کیا آج اگر میں اور آپ عمل کریں گے، خدا کی آواز کو سنیں گے، بولیں گے، بولنے وہی جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے 1000 باتوں سے بولنے، چند باتیں بولنے، انہیں کے اندر خدا اپنی قدرت کا ظاہر و آشکارا کرے. تو آئیے آج سے خدا کو کہیے کہ خدا مجھے شاگردوں کی زبان بخش. وہ زبان جس کے بارے میں لکھا ہوا اس نے میری زبان کو چھوا، اس نے موسیٰ کی زبان کو چھوا جب اس نے کہا اے خدا میں بول نہیں سکتا ہوں، کسی اور کو بھیج دے. لیکن خدا نے کہا موسیٰ تیری زبان کو بنانے والا میں خدا ہوں. اس نے اسے وہ زبان بخشی جس نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے فرعون عبرانیوں کا خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے. اور خدا کی زبان کو چھو دے گا اگر اسے مانگیں گے. تو یرمیہ کہتا ہے جب اس نے میری زبان کو چھوا ہے، اس نے میرے ہونٹوں کو پاک و صاف کیا اور اپنے کلام کو میرے لبوں پر میری زبان پر رکھ دیا جس میں گانے بنانے اور گرانے اور تعمیر کرنے کی قدرت ہے. آئیے جسے کہ خدا مجھے وہ زبان بخش دے جس سے خدا میں گرے ہوں کو سہارا دے سکوں،
مجھے وہ زبان دے جس سے خدا تھکے مندے خدا قوت پا سکے. اس سے کہ خدا مجھے وہ زبان دے جو مصیبت زدوں کے لیے تسلی کا باعث بن سکے. اس سے کہ خدا مجھے وہ کان دے جو خدا دنیا داری کی باتوں کو نہیں بلکہ تیرے کلام کی باتوں کو سننے کے متلاشی بن جائیں، تاکہ خدا میں دوسروں کو سکھا سکوں اور جلال تیرے نام کا ملے. آئیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کیجیے اور خدا سے دعا